نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت اور عشق رسول۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گوناگوں اوصاف و کمالات کے بحر بے کراں تھی۔ آپ جہاں ایک بہت بڑے عالم دین، محقق، مفسر، محدث، مفتی، سائنسداں، ماہر لسانیات اور فقیہ و مجدد تھے، وہیں آپ ایک بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کو عشق رسول کا زینہ اور اپنے دل کو مدینہ بنا رکھا تھا۔ آپ کے افعال و اقوال، حرکات و سکنات فرمان رسول کے تابع تھے۔ آپ کی حیات طیبہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار تھی۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ عالم اسلام میں آپ کی شہرت و مقبولیت کی وجہ تبلیغ دین متین کے علاوہ عشق رسول تھی۔ یہی وہ سرمایہ افتخار تھا جس کے سبب آپ عاشق رسول جیسے مبارک لقب سے ملقب ہوئے، اور پوری دنیائے اسلام نے آپ کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا۔ اعلیٰ حضرت کی ذات کس قدر محبت رسول میں معجزن تھی اور کس قدر عشق رسول میں سرشار رہا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت جب زیارت حرمین شریفین کے لیے پہلی بار عازم سفر ہوئے تو شوق دیدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مواجہہ کے قریب حاضر ہوئے تو زیارت سے مشرف نہ ہوئے۔ جب دوسری مرتبہ زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو شوق دیدار میں مواجہہ مبارکہ میں درود شریف پڑھتے رہے اور یقین کیا کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور عزت افزائی فرمائیں گے اور بالمواجہ زیارت سے مشرف فرمائیں گے، لیکن پہلی شب ایسا نہ ہوا تو ایک کلام لکھا جس کا مطلب یہ تھا: وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ کلام مواجہ اقدس میں عرض کر کے انتظار میں مؤدب بیٹھے تھے کہ قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا اور چشم سر سے بیداری میں زیارت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان عشق رسول میں اس قدر مست تھے کہ ان کا مقصد اولین دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، بعدہ حج و زیارت کا اشتیاق، جیسا کہ خود آپ نے اپنی نعتیہ شاعری میں اس کا اظہار فرمایا کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصلی مراد حاضری اس پاک در کی ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جس نے مجھ سے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کی ذات بابرکات میں ادب و تعظیم کا حد درجہ جذبہ تھا۔ آپ فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے دل پر نقش ہو چکی تھی، جیسا کہ آپ نے ایک موقع پر خود ارشاد فرمایا: اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کر دے تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پائے گا۔ اعلیٰ حضرت کے علمی لیاقت اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا نبی کی شان میں تو ہر فن میں ان کے قلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت نکلی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا: سب تمہاری ہی خبر تھیں، تم مؤخر مبتدا ہو۔ یعنی جتنے انبیاء
آئے وہ آپ ہی کی خبر تھے، اور آپ کی ذات بابرکت مبتدائے مؤخر ہے۔ ایک جملہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ درسگاہوں میں بیٹھ کے نوح کی باریکیاں سمجھائیں وہ حضرت ہوتے ہیں، اور جو شخصیت نوح کی باریکیوں کو سمیٹ کر کلام میں پیش کر دے، شعر کی شکل دے دے، اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔